اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے جو اکثر پوچھنے والا ہے کہ ہمیں مباشرت یا ہم بستری کتنے دن بعد کرنے چاہیے، حکمت کے روح سے اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور حکیم لقمان کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکیم لقمان نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ ہم بستری زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ فاسٹ فوڈ کا دور ہے، ہر چیز ملی جلی آ رہی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، تو اس میں اتنا اچھی غذائیت نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ ہم بستری کرتے ہیں آپ کے اندر وٹامن، آئرن، فاسفیٹ، پوٹاشیم ہر چیز نکلتی ہے۔ جب آپ ہم بستری کرتے ہیں تو جب مادہ منویہ بار بار استعمال ہوتا ہے تو پیچھے اس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے پیدا ہونے کا، وہ کم ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون اس میں شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو نا بچے صحیح طریقے پیدا نہیں ہوتے، یا پھر جو نا آپ کے اندر جراثیم کی کمی آ جاتی ہے، پس سیل بڑھ جاتے ہیں، مادہ منویہ وافر مقدار میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے۔ مادہ منویہ صحیح طریقے پیدا نہیں ہوتا اور کم پیدا ہوتا ہے، اگر وہ پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ کچا ہوتا ہے۔ جب کچا مادہ آپ دوبارہ جلدی نکال دیں گے تو ظاہر ہے اس میں جراثیم کی کمی ہوگی، اس میں جو ہے نا وہ پتلا پن ہوئے گا، جس سے نہ سختی اتنا آئے گی نہ ٹائمنگ آئے گی، بلکہ جریان، احتلام، صورت انزال، زکوٰۃ حص انہی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ زیادہ ہم بستری کرتے ہیں تو اس میں پٹھے آپ کے ویک ہوتے ہیں، اعضاء رئیسہ میں کمزوری آ جاتی ہے، میموری آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، امیون سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نزلہ، زکام، بخار، جسم میں دردیں یہ عام ہو جاتی ہیں۔ آپ کا سٹمک خراب ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، معدہ بالکل بگڑ جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حکیم لقمان سے کسی نے سوال پوچھا کہ ہم بستری کتنے دن میں کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ 1 مہینے میں۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا اس آدمی نے کہ اگر بندے سے برداشت نہ ہو تو اس نے کہا 15 دن میں کر لے۔ اگر اس نے کہا تھوڑی دیر سوچ کر کے یار اگر پھر بھی برداشت نہ، تو انہوں نے کہا جی ہفتے میں 1 بار بس، اس سے زیادہ نیچے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا اسی میں سب کچھ ہے۔ جس طرح انسان کی روح نکلتی ہے، سیم اسی طرح ہوتا ہے۔ جب مادہ نکلتا ہے تو سمجھو رگ رگ سے انسان کی ایک نس سے جو سمجھے آپ کی روح نکل گئی ہے، کیونکہ یہ اسی میں جو نطفہ ہوتا ہے، اسی میں جو نا پروڈکشن ہوتی ہے، اسی میں طاقت ہوتی ہے، اسی میں سب کچھ ہوتا ہے، اسی میں آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے اندر مسل بلڈ کرتا ہے، آپ کے امیون سسٹم بوسٹ کرتا ہے، آپ کی میموری انکریز کرتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون بنتا ہے اسی وجہ سے آپ کا ڈوپامین ایکٹیو ہوتا ہے، آکسیٹوسن ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو آپ کا نروس سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے، ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ یہی چیز ہے جو آپ کے پٹھوں میں طاقت دیتا ہے۔ اگر یہ آپ بار بار ہم بستری کریں گے تو آپ کی پنڈلیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، وہی وجہ ہے کہ کیلشیم وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کیلشیم وٹامن کم ہو جاتا ہے تو ذرا یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بخار آنا، کھانسی، بگلام، نزلہ، زکام، بندہ کانفیڈنس بھی بندہ کھو دیتا ہے اپنا، کیونکہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، فیصلہ وہ صحیح طریقے نہیں کر سکتا، اس کا کانشیس مائنڈ صحیح طریقے کام نہیں کر سکتا، اس کا سب کانشیس مائنڈ بھی صحیح طریقے کام نہیں کر سکتا، وہ میموری اس کی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز یاد کرتا ہے تو وہ صحیح طریقے یاد نہیں ہوتی، اگر وہ کوئی چیز فیصلہ لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو جلدی فیصلہ نہیں لے سکتا، وہ چلتے ہوئے ہانکتا ہے، چلتے ہوئے بعض اوقات اس کو سانس چڑھ جاتی ہے، زیادہ تھکان محسوس ہوتی ہے، وہ سستی رہتی ہے، کیلی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت تھکن رہتی ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے، چاہے وہ مردوں میں ہو چاہے عورتوں میں ہے۔ جب عورتوں کے ساتھ بھی پرابلم یہی آتا ہے زیادہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے، تو ان کے اندر بھی یہی تھکان ہوتی ہے، موٹاپا بڑھنا لگ جاتا ہے، پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بار بار سیکس کرنے سے آپ کے نفس کے اندر، عضو خاص کے اندر ڈھیلا پن، سختی بالکل ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ نسیں ڈیمیج ہو کر نفس اندر کی طرف، پیچھے کی طرف گھس جاتا ہے۔ جب پیچھے کی طرف گھس جاتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے پکوڑا ہو گیا، سموسہ ہو گیا، بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس میں سختی نہیں رہتی، انتشار صحیح طریقے نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو ہفتہ 10 دن، کم از کم ہفتہ 10 دن، کیونکہ وہ خوراکیں نہیں رہیں پہلے
نہ وہ طاقت رہی ہے پہلے والی خوراک ہماری آج کل کے حساب سے آج کل کے لائف سٹائل سے بالکل ویک خوراک ہے، کسی کھاتے کی نہیں ہے، گزارے کی خوراک ہے، ایکسرسائز ہم نہیں کرتے، صحت ہماری نہیں ہے، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس میں ہیں، 24 گھنٹے ہمارا کام یہی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ ویسے بھی جو ہے نا جسمانی طور پر انسان صحیح طریقے سے صحت مند نہیں رہ سکتا اگر اس طرح چھوٹی عمر میں بعض اوقات لوگ جو ہے نا اس کو مشزنی شروع کر دیتے ہیں یا زیادہ سیکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں طاقت نہیں رہتی، نہ ہی قد بڑھتا ہے، نہ ہی پٹھوں میں طاقت رہتی ہے، ہڈیوں میں طاقت نہیں رہتی، دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، میموری پر، آپ کے دماغ پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو نا اکثر بیشتر سننے میں آتا ہے کہ جراثیم کم ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے، تو یہی وجہ ہے کہ بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے سارا پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ تو 10 دن بعد ایک بار ہم بستری کی جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ ہفتے 10 دن بعد نیو پروڈکشن آ جاتی ہے اور مادہ منویہ وافر مقدار میں پیدا بھی ہو جاتا ہے، گاڑھا بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائمنگ بھی وسیع لگتی ہے اور لذت بھی آتی ہے، اور ہم بستری کرنے میں کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتا، سختی بھی آتی ہے، اور آپ کا پارٹنر بھی آپ سے مطمئن رہتا ہے۔ اگر آپ جلدی ہم بستری کریں گے تو ٹائمنگ بالکل نہیں رہے گی، سختی بالکل نہیں آئے گی، آپ کا ذہنی طور پر آپ صحیح طریقے بھی تیار نہیں ہوں گے، صرف آپ کی خواہش پوری ہوگی اور کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کا پارٹنر، آپ کی وائف جو ہے نا وہ صحیح طریقے آپ سے مطمئن نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے جو اس انسان کے اندر غلط فہمیوں کا باعث بنتی ہے، تو اس سے بعض اوقات طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اچھی غذا کھائیں اور ہفتے 10 دن بعد ہم بستری کریں تو آپ کو موقع مل جائے گا، صحت بھی بنے گی، کام کاج میں بھی دل لگے گا۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اجازت دیں، اللہ